جی رخشان جی. ہائے سر، oh my God, it's a dream come true. آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اوکے ایکس اور مومن ہے آپ. جی میں پتا نہیں، میں ابھی بہت زیادہ ڈائلیما میں ہوں سر، تو اسی لیے میرے کچھ ڈاؤٹس ہیں جو میں آپ کو قریب آئی تھنک میں کووڈ کے ٹائم سے دیکھتی آ رہی ہوں آپ کو. اوکے اور میں آپ کی اور ایڈم سیکر کی اتنی بڑی فین ہوں. ہم رات میں ہمیشہ آپ لوگوں کی ویڈیوز چلا کے، جہاں آپ روسٹ کر رہے ہوتے ہیں مومنوں کو، ہم دونوں ہنس ہنس کے پاگل ہو کے صبح کے 5 بجے سوتے ہیں. آپ ہم میں اتنا کون کون ہے؟ آپ کے شوہر صاحب ہے؟ میرا کوئی شوہر صاحب نہیں ہے، میں اور میرا بھائی اچھا اکثر. ہاں تو ہم بہت مزے کرتے ہیں، بہت زیادہ نالج ملتی یہ ہے آپ لوگوں کو. ایک سیکنڈ ذرا، یہ جو شکل آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ آپ کی اپنی ہے کہ کسی اور کی ہے؟ جی جی نہیں، یہ ایکٹریس کی ہے، یہ ہالی ووڈ ایکٹریس کی ہے. ایکٹریس کی ہے. اوکے پھر جی. ٹھیک ہے. اچھا تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ اگر مسلمان تھیں کبھی تو ذرا کچھ سنا دیں تاکہ درشکوں کو بھی پتہ لگ جائے. جی اگر میں سچ بتاؤں تو میں پیدا ہوئی مکے میں ہوں، اور ہیں؟ میں نے جی جی میں تو پیدا، میں میرا عربی بھائی سنا دیں، پیدا. عربی میں سنا دیں کچھ اچھا سا. کیا مجھے عربی سانگس آتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا کوئی آیت پڑھ کے سنا سانگ؟ دوں تو ٹھیک ہاں آیت سورت پڑھ کے سنانی، سانگ نہیں سنانا. ہے. سوری. اوکے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. چلیے ٹھیک. یار ماشاء ساحل، اللہ کیا ساحل یہ بات تو ہے. یار یہ تو ساحل ہمارے یار آج 2 لڑکیاں آئی ہیں، دونوں ہی کمال آئی ہیں. ایک شروع میں آئی ہے، ایک اینڈ میں آئی ہے، اور دونوں ہی واہ کمال آئی ہیں واہ بھائی. واہ بھائی واہ، اف 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 بہت اف زبردست. اف. I'm so happy to actually speak to you. میں نے ایویں بس لگا دیا تھا اپنا نام، یار لگ جائے تو لگ جائے. اچھا یہ بتائیے، نہیں. یہ بتائیے، جی یہ بتائیے، جی ایکسائٹمنٹ کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں. جی مکے میں آپ پیدا ہوئی، اسلامک گھر میں آپ پیدا ہوئی، جی. اسلام چھوڑا کیسے آپ نے؟ چھوڑا نہیں ایڈم صاحب um, ابھی پوری طریقے سے؟ میں نے چھوڑ مطلب دیا یا میں نے تو چھوڑ دیا ہے. بس موم ڈیڈ، جب ڈیڈ کیونکہ کافی کٹر سیکٹ سے بلونگ کرتے ہیں، مطلب بریلوی ایسا کچھ ہے نہیں، کیونکہ جب آپ لوگ جب مکے میں رہتے ہو تو وہاں کی سوسائٹی آپ کو بہت امپاور کر دیتی ہے کہ یا یہ وہ کر کے. تو پاپا بہت اسلامک ہیں. پاپا کے لوگ آجو باجو جتنے بھی ہیں وہ بھی کافی اسلامک ہے، تو ماحول بنتا ہی رہتا ہے. تو میں نے اچھا چھوڑا. آپ رخشان جی اس سے پہلے کہ آپ کچھ بولے، آپ لائیو ہے ابھی بھی، آپ کو 5,000 لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں بھی کئی سارے لوگ دیکھیں گے، تو کوئی بھی ایسی انفارمیشن نہ دے جس سے آپ کی آئیڈینٹی کا مسئلہ ہو اور آپ کو پرابلم ہو. سو بی کیئرفل واٹ ایور یو آر ٹیلنگ. جی جی سر، پلیز ایک گو اہیڈ. سیکنڈ. او مائی گاڈ، تو پھر مجھے اپنا نام چینج کرنا پڑے گا. دیکھا، یہی مسئلہ کر دیتے ہیں. اوکے نیکسٹ سیٹرڈے کو جوائن کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ with a یور نام different name. ڈفرنٹ سر نیم میں سے. آپ سے لٹرلی بات کرنے میں بہت بےتاب ہوں. میں آپ کا نام چینج کر ارے کے واپس بیتابی میں آپ کی گلا کٹ جائے گا بیتابی کے چکر میں. اچھا ٹھیک ہے. چلے میں کہیں کسی اور ٹائم آتی ہوں. مجھے آپ بتائیے کہ کب واپس آ سکتی ہوں میں. ایوری نیکسٹ سیٹرڈے ٹیم میں آئیے گا. 9 PM پہ ہاں شروع کرتے ہیں ہم اس چینل پہ، اور ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو ساحل بھائی کے چینل پہ. نام چینج کر کے آنا اپنا. جی جی بالکل میں چینج کر کے آؤں گی، بٹ پھر سے بتا سکتے ہیں مجھے کب آنا ہوتا ہے؟ یوٹیوب پہ جا کے سن ٹیوزڈے لینا یار. ارے ٹیوزڈے یار میں بتا فرائیڈے دوں گی، میں ریڈی رہوں گی. بتا رہا ہوں رخسان جی، ٹیوزڈے اور فرائیڈے میرے چینل پہ ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر اچھا 9:30 PM انڈیا ٹائم، اور ایڈم صاحب کے چینل پر 9 PM انڈیا ٹائم. تو تینوں میں سے سیٹرڈے کوئی بھی دن آپ آ سکتی ہے، سیٹرڈے ٹیوزڈے اور فرائیڈے. ٹھیک ہے، نام چینج کر کے آئیے گا آپ. جی تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بتا دیا، ورنہ سچ اور میں گلا کٹنے والا یہ جو ایکٹریس ہے نا اس کی تصویر بھی چینج کر کے آئیے گا. اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر. تھا. جی تھینک یو سو مچ، چلیے تھینک یو. ویلکم. تھینک یو. تھی آج نظر نہیں آ رہی بی پی کی گولی. ویئر از مائی بی پی کی گولی؟ اور
ہاں بھائی عائشہ یار تو آخری بات کر لے, اس کے بعد اسٹریم بند کرنی سر ہے. میں نے بول آپ سے کیا بات کرنا کرنی ہے. بول دے کیا کرنا. سر وہ ڈاکٹر سندیپ نے میرے بارے میں بات کی ہے نا, میں تو کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی. کوئی اور وہ بات نہیں, کیا تو چھوڑ دے. ڈاکٹر سندیپ بہت اچھے وہ ہیں. اتنے گھٹیا ہے, اپنی بیوی جگہ سمجھتے ہیں نہیں سب نہیں کو. بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں. دیکھ لیں میں مان نے لیں کتنے اچھی ہیں. آپ سے, آپ پاکستانی ہیں, مجھے پتا ہے بہت ہی آپ اچھے. سمجھ لیتے. اور میں سچ میں نہیں نہیں بہت وہ بہت اچھے پریشان ہیں, ہوں. میں نے آپ کو نا ایک ٹرسٹ میں وہ بہت اچھے ہیں. دیکھ لیں میں نے کتنے اچھے ہیں. اچھا میں نے نا آپ کو لاسٹ ویک سے سننا اسٹارٹ کیا نا, ہمیں 7 days ہوئے ہوں گے. تو شروع میں بہت یاد کمنٹس کرتی تھی نہیں نا, آپ نے مجھے کافی دیر سے سن رہی ہیں, 2 ہفتے سے تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے نہیں کافی دیر سے سن رہے ہیں. 7-10 days ہوئے ہوں گے, کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم ان کا ساحل کا چینل دیکھا تو میں اتنی غصہ ہو گئی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہے, میں نے کمنٹ جا اسٹارٹ کر دیا اور پھر وہ سارا کچھ. تو اسٹارٹ میں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی آپ کا تھیم کیا, آپ شاید نالج چیک کرنا چاہتے ہو یا کیا کرنا چاہتے ہو. نہیں سر تو میں نالج دیتا ہوں, آگے بتائیں. ہاں تو نا میں اتنی پریشان ہوں, آپ نے اسلام کو ایسے سکھایا, میں کل پرسوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ چلیں مطلب آپ ایسا کریں, آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ پڑھنا آتا, اتنا کون پڑھے, میرے اردو چلیں اسٹڈیز ہیں. میرے لیے سپر چیٹ لیں, میرے لیے سپر چیٹ لیں. میں ذرا تھکا ہوں, تھوڑی دیر آپ سے بات کروں گا, پہلے سپر چیٹ آپ میرے لیے لیں پلیز. کیا لکھا ہوا ہے آپ ذرا سپر چیٹ پڑھ کے لوگوں کو بتائیں, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. میری کوئی ہیلپ کر دیں, پھر میں آپ کی ہیلپ کروں گا. ایڈم سیکر اردو ممبرشپ, آئی ڈونٹ نو واٹ آگے. گفٹڈ 50 ممبرشپس. تو مارجن کمنگ کا تھینک یو, انہوں نے 50 ممبرشپس گفٹ کی ہیں, تو ایک دفعہ اور انہوں نے کی ہیں, ذرا اس کا بھی تھینک یو کر دیں. Thank you very much, Mar Singh coming. But I will not thank you if this would be done by Dr. Sandeep. اچھا کوئی بات, یہ یار ڈاکٹر سندیپ کو تھینک یو نہ کرنا, باقی سب کو کریں ہم. گھٹیا انسان ہے, خیر جاہل ہندو. اچھا تیری انگلیوں سے جا الجھے ہیں, یہ شروع سے پڑھو نا, شروع سے پڑھو نا. ایم او ایچ میں دیکھ کے آپ تیری آدھا پڑھ رہی ہیں, آپ آدھا پڑھیں, پورا پڑھیں. پورا پڑھ رہی ہوں. یہ ایم او ایچ میں دیں گے, تیری انگلیوں سے جا الجھے. الحمدللہ, تھینک یو سو ویری مچ. آگے. تروندر ساندھو became a YouTube member. تھینک یو جی آگے. یہ تو یہ کیا ہے, نینو کمپویت کی انتہا ہو گئی. الحمدللہ نن کمپونشن کی انتہا ہوگی, چھوڑ دیں اس کو, آگے چلیں. Incarnated. She is like Aisha reincarnated. What? آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ریئل عائشہ ہیں جو کہ انکارنیٹ ہو کے آئی ہیں. آپ کے بارے میں انہوں نے اچھی وہی بات ہونا, میں جتنا دکھ ہے, میں اتنی پریشان ہوں. بالکل یہ اگلا سپر چیٹ. شنیا جی ہیں, بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے. جھوٹا کہیں کا مجھے ایسا ملا. ہاں دیکھا کتنا اچھا پڑھا آپ نے. یہ آگے, یہ بھی پڑھیں. سناتان, I don't know what is monotheism, pantheism, phenantheism, what is it, and henotheism, polytheism, oh my god, animism, tantra, satra سے سیدھا کریں سپر نیچرل انٹائٹیز آف سناتان. I don't know what is this, tantra, تھینک یو سو satra. مچ. پڑھ لیا آپ نے بس, ٹھیک ہے, اتنا ہی کافی ہے بس, ٹھیک ہے. مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کافی ذرا کچھ, لیکن دیٹ از گڈ. انڈا ڈال دو, اگلا پڑھیں. آپ ایم پی کی جگہ انڈا ڈال دو, لائک تمہیں انڈے کا بھی نہیں پتا, اے ایم بی پرانا ہو گیا ہے. یہ کیا ہے, what is it? الحمدللہ, امب پرانا ہو گیا, امب کی جگہ انڈا ڈال دو, یہ کہہ کام رہے نہ ہو ہیں. یا کیا. فیمس میں اووری اور ایک کا محمد کو پتا نہیں تھا, تو اللہ کو کیسے پتا ہوگا؟ جو محمد کو پتا ہے وہ اللہ کو پتا, جو اللہ محمد کو پتا وہ اللہ کو پتا ہے. جی بے شک, صحیح کہہ رہے ہیں نا, صحیح کہہ رہے ہیں نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ محمد صاحب کو انڈے کا نہیں پتا تھا, تو اللہ میاں کو بھی انڈے کا نہیں پتا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں نا یہ. اللہ میں نہیں بنایا انسان کو. المنت رخشان بن کے آئی ہیں, المنت رخشان بن کر آئی ہیں. الحمدللہ بے شک. یہ اس بھائیوں کا نام بھی پڑھے نا, بھائیوں کا نام بھی پڑھے ذرا, بھائیوں بہنوں کا نام بھی پڑھے ساتھ میں. Started and Momina with a great what sweet voice. ہاں دیکھیں, یہ آپ کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ بہت سویٹ میں تو وائس ہے گلا آپ کی. بیٹھا, دیکھیں آپ کی تعریفیں بھی, میرا گلا خراب ہے. کیا خراب گیا گلے ہے, میں آپ کی وائس بڑی سویٹ ہے. ہاں ان کا نام پڑھیں, نام پڑھ کے بتائیں. کیا گیا ہے ری عربک میں, واہ دیدی واہ. نہیں پہلے نام بھی تو پڑھے نا. گایا ہے ری عربک میں, کیا گایا ہے ری عربک میں, سوری. الحمدللہ, وہ دوسری والی دیدی تھی جنہوں نے عربک گائی تھی, ان کی بات کر رہے ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہے. جی یہ والی. ککٹ جا ڈرتا ہے اس کو گیم نہیں بولتے ہیں. ککٹ جا جو ڈالتا ہے. I don't know what is mean. چھوڑے, یہ آپ کے لیے نہیں, چھوڑیں اس کو. Allah took 6 days to make universe, but took 23 years to give Quran to Muhammad. Why? ہو بڑا اچھا سوال ہے کہ 6 دنوں میں دنیا بنا دی, لیکن محمد کو قرآن دینے میں 23 سال لگا دیے. بڑا یار غلط بات ہے. قرآن پاک لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے.
ہاں لیٹ آیا تھا. ٹھیک ہے جبرائیل لیٹ ہو گیا تھا. سپر اسٹیکر یہ سپر اسٹیکر ہے کہاں سے آیا؟ کروندر ساندھو نے بھیجا. سندھو صاحب نے بھیجا. ساندھو صاحب نے بھیجا. ڈاکٹر سندیپ یہ کا آیا کہ ایڈم اسٹوبٹ. ڈاکٹر سندیپ نے کہا ایڈم اسٹوبٹ. ڈاکٹر سندیپ کہاں ہے یہاں پہ؟ یہ تو سندھو کے پاپا جی ہیں. میری اور عائشہ کی کیا ہوگی ساحل اور کیا ڈاکٹر سندیپ نے لکھا ہے کہ ایڈم اسٹوبٹ. یہ سندھو کے پاپا جی کہہ رہے ہیں میری اور عائشہ کی شادی میں آؤ گے ساحل اور ایڈم. یہ سندھو کے پاپا جی بول رہے ہیں. میں اس لیے ایسے بات نہیں کرتی نا. کیا کہتے ہیں لائف میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آپ پاکستان میں بھی نہیں ہو. چلیے مارز انکمنگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مارز انکمنگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساحل سو گیا کیا تو اگر آپ کے پاکستان میں گھر ہو تو میں آپ کے پاکستان میں گھر میں چھاپا مارتی. وہ مارز انکمنگ ساحل تو سو گیا. ہاں ساحل سو گیا ہوگا بیچارہ قریب کافی تھکا ہوا تھا. اچھا آپ کو ہندی پڑھنی آتی ہے؟ مجھے نہیں آتی ہندی پڑھنی. مجھے بھی نہیں ہندی پڑھنی آتی. اب اس سپر چیٹ کو کیسے پڑھیں گے؟ جے شری رام جے ویرو ہیٹس آف ٹو یور پیشنس ایڈم لو یو برو. ہندی 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 لو. اوکے یہ ہم نے پڑھ لی. تو اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا میرے ساتھ کیا آپ بہت بریو ہو. لائک اپنے لوگوں کی ہر بندہ یہ سوچتا ہے پاکستان میں بول نہیں سکتا نا. میں بھی سوچتی تھی ایسے ہی کہ گاڈ نہیں ہے. میری ممی ڈانٹتی کیا کہہ رہی ہو یہ وہ. میری ممی مر جائیں گے تو 3 کوسچن کے سب جھوٹ ہے نا. مطلب 3 کوسچن پوچھیں گے ہمیں کیا پتا پوچھیں گے. حضرت جبرائیل کہا ہم نے نہیں دیکھا تو ہم نے نہیں دیکھا تو ہم کیسے بلیو کریں نا. تب ممی کہا ہم سب مل کے نا اللہ میں سے کہتے ہیں کیونکہ پہلے بھی لوگ کہتے تھے نا. بنی اسرائیل بھی کہتے تھے ان کو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی. میں نے کہا ہم سب مل کے کیوں نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سے اتنا ایڈوانس دور ہے ہمارے سامنے آ جائیں. تو میں ڈانٹ پڑتی تھی ہمیشہ سے ڈانٹ پڑتی تھی کیا کہہ رہی ہو کیا. وہ میرے ڈیڈی بھی ڈانٹتے. تو ہر بندہ ایسے سوچتا ہے. لیکن پھر یہاں پہ جب میں آئی تو آپ نے بہت ہی اچھے سے بہادری کی طرح اس کو اٹھایا. لوگوں کی بہت سارے لوگ آئے نا یہاں پہ کہ ریلیجن نہیں ہوتا. پریشان ہیں لوگ اپنی لائف میں تو ان کا اعتبار اٹھ گیا ریلیجن سے. پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں لوگ سوچتے ہیں اس بارے میں بھی لیکن بول نہیں سکتے. تو میں جب آپ کو 1 ہفتہ ہو گیا آلموسٹ میں نے آپ کو ساحل کا ایک دم میں چینل سامنے آیا ایکس مسلم. مجھے نہیں پتا ایکس مسلم بھی کوئی راستہ ہے بڑھنے کا. تو آئی گاٹ ویری اینگری. میں نے کہا یہ کیا اتنا برا کہہ رہے ہیں اسلام کو. میں نے کامنٹ چیٹ اسٹارٹ کر دیا. تو پھر مجھے آپ کی بات سنی. میں نے پہلے آپ مجھے بہت برے لگتے تھے. میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. ایک بار میں نے ساحل کو کہا بھی تھا میں آپ سے بات نہیں کری. تو پھر میں نے آپ کے کچھ ویڈیوز دیکھے اور مجھے برا نہیں لگتا. میں اب تو اتنا برا نہیں لگتا. نہیں نا آپ نہیں لگتا. آپ نے بہت بہادری کا کام کیا. لوگوں کی جو لوگ سوچتے ہیں اس کو آپ لے کر آئے نا سامنے لے کر آئے. سب بندے یہ سوچتے ہیں. پھر میں نے آپ نے پھر مجھے یہ کہا یہ ریلیجن سچا نہیں ہے. تو ابھی بھی میں بہت پریشان ہوں. تو میں نے 1-2 دن سے میں نے کہا تو میں جیزس کرائسٹ سے دعا مانگتی ہوں. لیٹس سی وہ پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو میں نے کل بھی جیزس کرائسٹ سے دعا مانگی میری قبول ہوگی. آج بھی کی صبح قبول ہوگی فون سے. تو میں نے کہا جو تمہیں دعا قبول کرے گا میں اس کو اپنا گاڈ مان لوں گی. ٹھیک ہے. تو پھر لیکن اگر وہ نہ دعا قبول کرتے تو آپ نہ مانتی. ہاں پھر مجھے کیسے پتا ہے گاڈ ہے. مجھے میرے پاس اتنی اسٹڈیز نہیں ہے میں اتنا پڑھوں اسلامیات کی چیزیں یہ وہ. تو پھر میں نے لیکن یہ کوئنسیڈنس بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے دعا مانگی اور کوئنسیڈنٹلی وہ چیز قبول ہو گئی ہو. تو that can also be coincidence. 1 منتھ تک ٹیسٹ کروں گی نا اس کو. نہیں لیکن یہ ٹیسٹ نہیں ہے نا. لیکن یہ کوئی ٹیسٹ لکھا نہیں نا ہوا. یہ ایسا ٹیسٹ کوئی ہے نہیں نا بائبل کے اندر کہ آپ اس کو ٹیسٹ بنا لیں. تو یہ تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. یہ دعائیں مانگ کے دعا قبول ہوئی. عائشہ جی سن لیں پہلے. دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. دس از ناٹ ہاؤ یو ٹیسٹ دا اسکرپچرز. اسکرپچر کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ان کی ویلیڈیلٹی کے اوپر. ان کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ان چیزوں کے اوپر ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اسکرپچرز کو. دعا کی بیس کے اوپر آپ اسکرپچر ٹیسٹ نہیں کرتے. ہاں سر لیکن پڑھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے نا. جیسے آپ جس طرح پڑھتے ہو نا ہمیں قرآن پاک پر ہم ٹرسٹ کر لیتے ہیں. یہ ہو رہا ہم اس کو کمپیئر نہیں کرتے. آپ نے جیسے کہا کہ اللہ ہاں آپ نے کہا اللہ گمراہ کرتا ہے شیطان بھی گمراہ کرتا ہے. تو آپ نے کہا دونوں ایک کام کیسے کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے ایسے اس کو کیا نا. تو اس طرح سے مجھے سمجھ ہے کیونکہ ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے کہ آپ بس کو اعتبار کا لوگ کوشچن نہیں پوچھنے دیتے. تو لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سے پی ایچ ڈی اسلامیات میں پر وہ تو اتنے ریلیجیس ہیں ان کو سچ کا نہیں پتا. جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت تھے ان کی وائف. تو وہ کیوں نہیں سچ بتاتے. اگر یہ سچ نہیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے. ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں وہ تو بذات خود بہت بڑے جھوٹے تھے نا. انہوں نے ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری تھی ان کی وہ بھی جھوٹی تھی. فیک ڈگری تھی. یہ تو ایکسپوز ہوا تھا نا. تبھی تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی. تو وہ تو ثابت ہو گیا تھا. اور وہ بہت بڑے وہ ہیروئن پینے والے تھے. تو وہ تو ہیروئن پینے والے ڈاکٹر تھے اور وہ
بہت گندے کام بھی کرتے تھے. ان کی ویڈیو بھی ایکسپوز ہوئی تھی, یہ اپنا واٹس ایپ بھی بہت چلی تھی کہ وہ اپنی 2 نمبر عورت کے ساتھ ننگے پنگے ان کے گھر میں داخل ہو گئے تھے. ان کے یعنی اس ٹائپ کی ان کی بڑی ویڈیوز ایکسپوز ہوئی تھی. تو انہی ویڈیوز کے ایکسپوز ہونے کے بعد تو انہوں نے خودکشی کی تھی. تو ڈاکٹر عامر لیاقت تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھے, 2 نمبر ڈاکٹر تھے, اور وہ جھوٹے شخص تھے, اور وہ اسلام کو بڑے گندے طریقے سے ایکسیپٹ کیے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے, تو آپ ان کو اپنا رول ماڈل مان رہی ہیں کیا؟ نہیں ان کو نہیں, میں نے کوئی ٹیچرز بھی دیکھے تھے اسلامات کے PhD, دے آر ویری ریلیجیس, تو مجھے لگتا ہے یہ اسلام اچھا ہوگا. لیکن ہم کہاں جائیں, کورونا آیا گھر پاکستان میں, گھر آ کے آ جاتی اسی وقت, ابھی آ جاتی. ہاں لیکن بات یہ ہے نا کہ کوئی ریلیجیس اسکالر جو ہے وہ ہمارے پاس آنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ لائک میں مفتی خان کو بولتا ہوں کہ آئیے ہم سے بات کیجئے, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے, لائک ہم سے بات کرنے کے پیسے بھی دیں گے. میں نے ابھی لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ میں 3 لاکھ پاکستانی روپے دوں گا 1 گھنٹے کے, آئے ہمارے مفتی خان ہمارے ساتھ آ کے بات کریں. تو وہ کیوں نہیں آتے؟ آپ سوچیں اس بات کو. کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے بارے میں ویڈیوز تو بنا لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں آتے. وٹ ڈو یو تھنک کہ ریزن کیا ہے ان کے کہ اتنے بڑے بڑے PhD پروفیسر ہمارے پاس نہیں آتے؟ ان کو نا وہ کیا کہتے ہیں کرٹیکل انالیسس نہیں کیا ان لوگوں نے. انہوں نے جو پڑھایا انہوں نے سیکھ لیا, بس یہی ہے, ایسا ہے, یہ پہلی بات. اس پہ اندھا تو اعتماد کرتے, کرٹیکل انالیسس نہیں ہے ان کا. تو پھر ہم آتا بھی نہیں ہے. تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہمیں اتنے پیسے دیں, ہم ان کے چینل پہ آ جاتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ 1 لاکھ انڈین میں دیتا ہوں ان کو پر گھنٹہ, جو کہ 3 لاکھ پاکستانی بنتا ہے, لیکن ان کے چینل پہ 1000 بندہ بھی نہیں بیٹھا ہوتا, 1200 بندہ بھی نہیں بیٹھا ہوتا بڑی مشکل سے. تو ہمیں وہ ڈبل پیسے دیں, ہم ان کے چینل پہ آئیں گے, اور جس دن ہم آئیں گے نا ان کے چینل پہ, یقین مانے 5000 بندہ بیٹھا ہوگا کم از کم بیئر منیمم. تو ایسے مفتی کو آپ ہمارے پاس لے آئیں, وہیں پیسے دے دیں. اگر وہ ہم سے پیسے لے کے ہمارے چینل پہ نہیں آتے تو ہم کو پیسے دے دیں, ہم ان کے چینل پہ چلے جاتے ہیں. اب بتائیں کیا کریں؟ سر ان کا کمپیریٹیو انالیسس نہیں, مفتیوں کا نے جو بکس دی ہے کنٹرول ڈاٹا دیا ہوا ان کو, ہر ڈاٹا ان کو پرووائڈ نہیں کرتا مجھے لگتا ہے. تو عائشہ جی پھر مسئلہ تو یہ ہوا نا کہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پڑھائی کچھ نہیں ہوا, امب ہیں وہ. ہاں تو پھر ایسے امبوں کو آپ مان کے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, ابھی نا 1 ہفتے میں ایک اور مرتد تھی, اس نے مجھے ایک حدیث بتائی کہ حضور نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں, عورت میں, گھر پہ اور گاڑی میں. میں نے ایک مفتی سے پوچھا غصے میں نا لائیو, تو اس نے مجھے غلط آنسر دیا. وہ مجھے نا غلط آنسر کہتے ہیں اس لیے کہ دیز تھنگس آر امپورٹنٹ. تو وہیں پہ ایک اور مفتی بیٹھا تھا, اس نے کہا نہیں, اس کا مطلب ہے یہ چیزیں زیادہ فارچونیٹ ہیں, زیادہ مطلب خوش قسمت ہیں. دونوں نے مجھے ڈفرنٹ آنسر دیا. اور اس نے ایک نے مجھے ایسا دیکھو, جیسے مولانا طارق جمیل ہیں, ان کے بیٹے فوت کہتے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آ گئے. پتہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, اتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے لیے. اب یہ مولانا طارق جمیل کی بات ہی کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے گھر میں انہی کے بیٹے نے خودکشی کر لی. ہاں کیوں؟ کیونکہ میرا خیال میں کہ وہ ایکس مسلم ہو گیا تھا. دیکھیں اس کو, میرا تو خیال میں اس کو وہ ایکس مسلم, دیکھیں وہ 22 بور کی گولی جو ماری تھی اس نے, وہ TT22 سے تو نکلی نہیں تھی. قرآن حفظ کیا ہوا تھا, ایکس مسلم کیسے ہوگا وہ؟ کیوں, کیا مطلب قرآن حافظ تو ایکس مسلم ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنے حافظ ہیں جو ایکس مسلم ہیں. لیکن وہ نا دوسرے دن نا حضور پاک سے مل کے بھی آ گیا تھا. بڑی بات یہ, انہوں نے کہا پروفٹ سے مل کے آ گیا. 2 نمبر ہی ہے نا, 2 نمبر ہی ہے نا. ہم کہاں ہیں بھائی, ہم اتنے بولے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی مولاناز ہیں پاکستان کے, ان کے بچے اسلام چھوڑ رہے ہیں, اور مولانا اپنے بچوں کو خود قتل کرواتے ہیں. آپ امیجن کریں, وہ مولانا کیا نام ہے, طارق جمیل, وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے اپنے باقی بچوں کے ساتھ ملک سے باہر نکل گیا, اور پیچھے اپنے بچے کو مروا دیا. کیوں؟ خود سوچیں, تھنک اباؤٹ اٹ. لازماً اس کا بچہ ایکس مسلم ہو گیا تھا, اور اس کو آنر کلنگ میں مروایا گیا. تھنک اباؤٹ اٹ. اور کوئی ریزن ہے اس چیز کی؟ ہم اسلام چھوڑ کے کہاں جائیں؟ اسلام چھوڑتے ہیں تو ہم کہاں پہ جائیں؟ ہم مطلب پاگل ہو جائیں گے. کیا مطلب اسلام کوئی گھر ہے؟ مطلب ہمیں کیسے پتہ گا آگے کیا ہونا ہے, ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ کیا اسلام کوئی گھر ہے؟ گھر تو نہیں ہے, پر ہم کس ریجن کو مانیں گے؟ اوکے, بہترین. اگر گھر نہیں ہے تو بھائی, ہاں بہن نہیں کہنا, سوری سلیو لڑکی, اللہ کی سلیو لڑکی نہیں, وہ تو ہیں آپ نے, جب تک اسلام نہیں چھوڑتی اللہ کی سلیو ہے نا آپ, تو یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو. تو بیسیکلی سلیو لڑکی بات ہی ہے کہ اگر آپ اسلام کو چھوڑ کے یہ سوچتی ہیں کہ آپ کہاں جائیں, تو یہ تو آپ کے دماغ کا فطور ہے. فطور سمجھتی ہیں آپ؟ دعا کیسے مانگوں گی میں؟ کیوں یار, وہ تو آپ آلریڈی مان رہی ہیں نا جیسس سے, مانگتی رہیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ ٹینشن نہیں لینی اس چیز کی, وہ مانگتی رہیں. دعا, صرف دعا مانگنا جو ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن میں یہ بول رہا ہوں کہ
اسلام کو تو کم از کم چھوڑے نا, کیونکہ بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ میں اپنی گلوری کسی اور کو نہیں دوں گا, لہٰذا تم دو خداؤں کی پوجا کرتے رہو, یعنی کہ اللہ جو کہ شیطان ہے, شیطان کی بھی پوجا کرتے رہو, تو ایسا نہیں پاسبل ہے, دیٹس ناٹ پاسبل. آپ کو چھوڑنا پڑے گا ایک آدھے کو. مجھے کرسچینٹی اچھی لگتی ہے, میں نے تو سوچا تھا میں چھوڑوں گی تو میں کرسچن بن جاؤ یار, وہ بھی اچھا ایکسپٹ ہے, کرو فٹافٹ جاؤ. بیکاز میں نے دیکھا تھا کہاں میں وہ بھی جنت میں جائیں گے, انہوں نے لکھا تھا کہ کچھ اللہ ہاں تعالیٰ بن جاؤ فوراً اسلام چھوڑ دو بس. تو چھوڑنے لگا تو ایک اچھا مجھے بتائیے تو وظیفے بتاتے ہیں یوٹیوب پہ وظیفے, میں نے اتنے کیے مجھے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ملا, اتنے وظیفے کر ڈالے میں نے کہ یہ کر یار لو وہ چھوڑو ہو جائے گا. یار, یہ وظیفوں کے اوپر اور دعاؤں کے اوپر آئیڈیالوجی کو نہیں پرکھا جاتا یار, کہاں سے آ گئی ہو تم. کتنی دفعہ بتاؤں, دعاؤں اور وظیفے کے اوپر کسی بھی تھیولوجی کو نہیں ناپا جاتا. ناپا جاتا ہے تو اس کی تھیولوجی کو ناپا جاتا ہے, وہ تھیولوجی کیا کہتی ہے اس کو ناپا جاتا ہے. دعاؤں اور وظیفوں کے اوپر آئیڈیا, اگر کوئی بندہ مجھے کہے گا نا کہ میں نے وظیفے کیے تھے اور وظیفے پورے نہیں ہوئے تھے اس لیے میں نے اسلام چھوڑ دیا, میں کہوں گا بھائی تم نے اسٹوپڈ حرکت کی ہے, دیٹ از اسٹوپڈٹی. اس وجہ سے آپ اسلام نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اسلام چھوڑنے کی ریزن ہے کہ اسلام کی آئیڈیالوجی از اے اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹش آئیڈیالوجی, سیٹینک آئیڈیالوجی, اس وجہ سے چھوڑتے ہیں. وظیفے کیے, وظیفے پورے نہیں ہوئے, اس وجہ سے اسلام نہیں چھوڑتے ہیں. پر ابھی تو مجھے ایک ویک ہوا ہے اور میں اتنی پریشان ہوں, میں تو مجھے رونا آتا ہے کہ آپ کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے جھوٹ ہوا ہمارے ساتھ اور دھوکا ہوا, اور ہم تو اس کو اسلام کو سچ مان رہے تھے, اور کوئی اتنا چلاک کیسے ہو سکتا ہے اتنی آئیڈیالوجی بنا کے اور ایک وار کے ساتھ. کننگ ہونا کتنا مشکل کام ہے. کننگ تھا, he was a perfectly cunning person. مطلب وار کرنے سے پہلے آپ آئیڈیالوجی بھی بنائیں, آئیڈیالوجی پلس وار, آپ جیت جائیں گے. ساری وارس آپ نہیں جیتیں گے. تو آئیڈیالوجی سے آپ لنک کریں گے نا. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, انڈیا میں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں لوگ کیوں ہارے تھے؟ اپنی بریکیج کی وجہ سے. کہ یہ انڈیا میں جو ڈفرینٹ علاقے فتح ہوئے تھے وہ کس طرح فتح ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ بریک تھے, سینٹرلی گورننس نہیں تھی, تو لہٰذا اسی وجہ سے علاقے فتح ہوئے تھے. لیکن یہ ان کا نیگیٹو تھا تو ان کا پازیٹیو بھی تھا. ان کا پازیٹیو کیسے تھا؟ ان کا پازیٹیو ایسے تھا کہ اسی وجہ سے پورے انڈیا کے اوپر کبھی قبضہ بھی نہیں ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ کبھی ایک جگہ سے لڑائی واپس ہو جاتی تھی, کبھی دوسری جگہ سے وہ علاقہ ہار جاتے تھے, کبھی تیسری جگہ سے علاقہ ہار جاتے تھے. تو لہٰذا مسلمان 1000 سال تک لڑتے رہے, انڈیا کو فتح کرتے رہے. سینٹرلائز گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کا پلس پوائنٹ بھی تھا اور نیگیٹو پوائنٹ بھی تھا. لہٰذا مسلٹے 1000 سال تک بھی پورے انڈیا پہ قبضہ نہیں کر سکے. بٹ سیم از دا کیس ان عرب. اب عرب میں کیونکہ محمد نے عرب کو ڈیفینڈ نہیں کرنا تھا, اس نے عرب سے باہر نکلنا تھا, اٹیکس کرنے تھے, اس کو سب کو اکٹھا کرنا تھا. اب سب کو اکٹھا کیسے کر سکتا ہے؟ جب تک وہ ایک سنگولر آئیڈیالوجی کے اوپر سب کو اکٹھا نہ کرے. تو اس کو ایک سنگولر آئیڈیالوجی بنانی تھی, ایک سنگولر موومنٹ آئیڈیالوجی بنائی تھی, وہ اس نے بنائی اور اس کے اوپر سب کو اکٹھا کیا اور پھر باہر نکلا اور دنیا کی فتوحاتیں کی. That's how he did that. So اب مجھے بتائیے کہ آپ اتنا کچھ سمجھ گئی ہیں اتنی تھوڑی دیر میں, 10-15 دنوں کے اندر. مجھے بتائیے کہ آپ اب اسلام سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ کیونکہ آپ تو ایک چکن کی طرح ہیں اس KFC کے اندر. میں باہر پڑھنے کے لیے گئی تھی تو میری فرینڈس تھی کرسچنس اور ہندو, تو مجھ پہ ہنستی تھی, کہتی ہم تو صرف ایک دن جاتے سنڈے کو چرچ, آپ 5 دفعہ نمازیں پڑھتی ہو. پھر ایک ہندو کہتی ہے آپ کیا کرتے, پانی ایسے پی رہو بیٹھ کے, اتنا کون کرے یار. تو مجھے اتنا فیل ہوتا تھا کہ لائک ایک کرسچن مجھے ہنستی ہے کہ یار میں تو صرف سنڈے کو جاتی ہوں بس, آپ 5 دفعہ اتنا کون کرے, 5 دفعہ روزانہ نماز پڑھتے ہو آپ. تو میں نے اس وقت میں چپ کر گئی, میں نے کہا میں کیا لائک اس وقت میرا مائنڈ ہے اسلام سے دور ہی تھا, لیکن پاکستان واپس آئی تب سے میرے گھر میں جو میرے پیرنٹس نے مجھے آپ واپس پاکستان سے باہر نکل جائیں نا, کیوں بیٹھی ہوئی ہیں آپ؟ ہاں میں جا رہی ہوں انشاءاللہ, میں چلی جاؤں گی. میں اصل میں آئی تھی, میں اپنے پیرنٹس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی, میری امی کی ڈیتھ ہوگی اور میں اس لیے آئی تھی نا, تو ان کی ڈیتھ میرے سامنے ہوئی ہے الحمدللہ. تو بس ہمیں مطلب میرے سامنے ہوئی ہے, مطلب باہر ہوتی پیچھے ڈیتھ ہو جاتی تو مجھے تھوڑا وہ ہوتا فیل ہوتا ہے نا. تو پھر کووڈ بھی تھا کافی بیچ میں, تو پھر میں آگے میں جا ہی رہی ہوں باہر میرا, کیونکہ یہاں پہ تو مجھے اگر میں باہر گئی تو شاید میں کچھ چینج ہی کر لوں گی, کیونکہ میں تو شروع سے یہ پاکستان آپ جیسی اوپن مائنڈیڈ لڑکی کے لیے نہیں ہے, جاؤ باہر. یہ دین اسلام جو ہے اٹس اے اسٹوپڈ کلٹ, اور پاکستان میں بہت زیادہ کلٹش موومنٹ ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پاکستان پھنسیں. گیٹ آؤٹ آف پاکستان, ٹھیک ہے, اور کسی نان مسلم کنٹری میں جانا, ٹھیک ہے, نان مسلم کنٹری میں. ہاں ایسا نہ ہو پتہ لگے سعودیہ یا قطر یا دبئی میں جا کے نان مسلم میں گئی تھی, آئی واز ویری ہیپی دیئر, کیونکہ ان کے ایتھکس اچھے ہوتے ہیں, چیزیں اچھی ہیں. دیکھا آپ دیکھو, ایک مسلمان کنٹری کے اندر ایتھکس اچھے نہیں ہیں, نان مسلم کنٹری کے اندر ایتھکس بھی اچھے ہیں. سو امیجن دیٹ, گو دیئر, انجوائے یور لائف. اور دیکھو
لیکن آپ نے مجھے تو رونے والی تھی ابھی، آپ نے مجھے تھوڑا صحیح کر دیا. میں کل پرسوں رو رہی تھی کہ یار اسلام اس کیسے جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کا ریلیجن جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، اور اتنا جھوٹ. مطلب مجھے نا، میں اتنی پریشان. میں نے کہا آپ کا گھر ہوتا پاکستان میں، آپ کے گھر آ جاتی یا کسی کو لے کے وہاں پہ ڈسکشن. لیکن نا میں بہت زیادہ اپسیٹ. آپ کو پتہ ہے آپ کا ریلیجن جھوٹ، آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کا یہ حال ہوگا جو میرا بھی ہوا ہے کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، اتنا اس کو مارنے. اور جو لوگ شہید ہوئے بیچارے وہ کہاں گے پھر؟ اس کا میں وہ تو کہ کون سے شہید؟ وہ قتل قتال کرتے ہوئے مرے تھے، جہنم میں سڑیں گے سالے. لوگوں کو قتل کرتے ہوئے مرے تو جہنم میں سڑیں گے نا، ان کو سزا نہیں ملنی قتل و قتال کی. پتہ نہیں کیا ہوگا. میں تو کوئی ایسا ریجن، ایسا راستہ ہو جہاں پہ میں جنت میں مل، کیونکہ مجھے پتا آپ نے پڑھا ہے آپ کوئی ایسا راستہ نکال لو گے کہ آپ بچ جاؤ. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، قرآن میں شاید پڑھا تھا کہ کرسچنس ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور حضرت عیسیٰ نے کوئی دعا کی تھی ان کو. یہ جھوٹ بول رہی ہے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو عیسیٰ کو پاپ مانتے ہیں نا، جھوٹ پہ آ گئی ہو نا. دیکھو اب جھوٹ پہ آ گئی ہو نا، پڑھا ہے یہ نا، جھوٹ پہ آ گئی ہو نا. میں نے پڑھا ہے. اب سیدھا جھوٹ پہ آ گئی نا، اتنی گپ شپ لگانے کے بعد اب جھوٹ پہ آ گئی. ایسے تو نہیں نا کرتے. عیسیٰ نے دعا کی تھی نا کہ ان کو ہمیشہ غالب رکھے کرسچنس کو، مطلب ہمیشہ ان کو. کس نے دعا دی تھی؟ کسی نے ایسے دعا نہیں دی تھی. پڑھا ہے، آئی تھنک قرآن میں پڑھا ہے. پتہ نہیں کہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے نا تھا ایسے. اب ایسے نہیں ہے نا، یہ اللہ اپنے پاس ایک گیم میں ڈالتا ہے نا، تو آپ اس گیم میں ڈالنے میں اللہ کے اوپر اعتبار کرنا شروع ہو گئی. ایسے تو نہیں نا کرتے. نہیں، میں نہیں کرتی اعتبار، آپ جیسی نہیں کرتی اعتبار. میں آپ سے زیادہ سوچتی تھی پہلے. میں تو مجھے شیطان کی چلیں ایسا کریں، اب آپ نے اندازہ ہے مجھے. چلیں کافی گپ شپ آپ سے کی. امید ہے کہ آپ کا دل میں تسلی ہوگی. تو اب آپ ایسا کریں کہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان چیزوں کو کھلے دماغ سے پڑھیے. اور اب آپ نے ہمیں جوائن پتہ کب کرنا ہے؟ جب آپ پاکستان سے باہر چلی جائیں گی. ٹھیک ہے؟ مطلب ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے، میں ایک بار آخری بات ڈاکٹر سندیپ کو میں کہنا چاہتی ہوں، آپ ہمارے کو نا اپنے آگے پیچھے جیسی لڑکیوں جیسا نہ سمجھیں. یار چھوڑیں ڈاکٹر سندیپ کو، یار وہ ڈاکٹر ہیں، چھوڑیں ان کو، ٹینشن نہیں لیں ان کی. اچھا ٹھیک ہے. اپنی ٹینشن لیں ڈاکٹر سندیپ کی ٹینشن لیں، اپنی ٹینشن لیں. ہیپی تھی بڑی. ایک ہفتے سے آپ نے میری لائف میں جو ہے نا عجیب سا طوفان چڑھا دیا میری پرانی طوفان فیلنگز کو. ہائے 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 ہائے. لیکن اب کیا کریں، کبھی کبھی طوفان لانا پڑتا ہے نا. کسی راحت سے پہلے کا طوفان ہے یہ، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے؟ راحت آئے گی بہت جلدی. پتہ نہیں کب. دیکھیں آپ بہت نائس ہیں. اچھا، ایک تھینک یو ویری مچ. آپ بہت بریو ہیں اور بہت نائس ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگ نہیں بول سکتے. تو مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. اور آپ کے پاس نالج بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نالج ہے. ویری اسمارٹ. اور جس طرح سے آپ فنی بیچ میں باتیں کرتے ہیں نا، آپ کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں میں، بڑی مزے کی. لائک میں نے 2-3 ایکس مسلم کو دیکھا تو مجھے بہت اسٹریس ہو گیا تھا. تو آئی کیم بیک ہیئر کہ آپ تھوڑا مزے کی باتیں کرتے ہو، اور چلو اس سے ٹائم گزر جاتا ہے. ویڈیو بھی دیکھ لیتا ہے بندہ پوری، اور اچھا ایک ہو جاتا ہے. آپ کا طریقہ اچھا ہے. اور پہلے بھی میں کچھ ایکس مسلم کے بعد گئی تھی، انہوں نے بہت اسٹریس دیا مجھے، تو میں واپس ادھر ہی یہیں پر آ گئی کہ چلو یہاں پہ دیکھتے ہیں ریلیجن کا ہوتا ہے نہیں ہوتا. چلو یہاں پہ تھوڑا ان سے بات کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں. پھر مجھے ایسا ایسا سمجھ آیا آپ بالکل سیریس بات کریں، آپ جوک نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو چیک نہیں کریں ان کا نالج. تو بس آپ کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی. خیر آپ بہت ہی بریو ہیں. آئی تھنک شاید کوئی ایسا نہ ہے جو اسلام کے بارے میں ایسے بول سکے دوبارہ، اتنی بریوری کے ساتھ نہ بول سکے شاید کوئی. چلیں تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے جب آپ پاکستان سے باہر چلی جائیں گی. ٹھیک ہے؟ میں تو نہیں چاہ رہی باہر ہے نکلنا. تو نے ابھی کہا تھا کہ تو واپس چلی جائے گی باہر پاکستان سے. نکل جا. میں نے باہر کی سچویشن بہت اچھے سے دیکھی ہوئی ہے. لائف بہت ہارڈ ہے وہاں پہ، لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لائف ہارڈ ہے لیکن غلامی کی لائف تو نہیں ہے نا پاکستان کی طرح. آزادی کی لائف ہے. ہاں ہارڈ ہے لیکن میں تو کیا ہوا، غلامی کی لائف تو نہیں ہے نا. پھر میں بائبل کو خود پڑھوں گی، تورا کا خود پڑھوں گی، پھر دیکھوں گی کہ کیا ہے اس میں. ارے بائبل کو بعد میں پڑھنا، پہلے اس اسٹوپڈیٹی سے تو باہر نکلنا. آپ پاکستان میں نہیں ہیں؟ ہاں آپ پاکستان میں نہیں ہیں؟ میں تو مارس پہ رہتا ہوں، سب کو پتا ہے. آپ کبھی پاکستان واپس نہیں آؤ گے؟ کبھی بھی نہیں. دور فٹے منہ، میں نے کیوں جانا وہاں پہ. تو دفن کہاں پہ ہوں گے آپ؟ مارس پہ. اس کے اوپر ایکس مسلم ہم پھر کس گاڈ سے دعا کریں گے جب آپ مر جائیں گے؟ کس گاڈ سے کہیں گے اس کو بخش دو، اس کو معاف کر دو؟ نہیں، بخشنے کی ضرورت ہی نہیں مجھے، کسی کو ضرورت نہیں مجھے بخشوانے کی. یار پاکستان تو اپنا کنٹری ہے نا، اب یہاں پہ واپس نہ آئے تو پھر کیا؟ میں نے اپنے گناہوں کا پرائشچت کر لیا ایسی دنیا کے اندر، لوگوں کو اصلیت دکھا دکھا کے. تو میرے گناہوں کی ٹینشن نہ لے. آپ بہت تو اپنے بریو، گناہوں کی ٹینشن لے. آپ بہت بریو. آپ جیسے یہاں سے نکلے ہو، جیسے واپس نہیں آؤ گے پاکستان، آپ بہت زیادہ ہی بریو، بہت زیادہ بریو.
اور مجھے نہیں لگتا دوبارہ ایسا کبھی دنیا میں زندگی میں کوئی ایسا بندہ آئے گا جو اتنا آنیسٹلی کسی ریلیجن کو چیلنج کرے گا, اور اتنے سخت ریلیجن کو چیلنج کرے گا جس میں اس کو کہ مرڈر کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی, آپ کے پاس نالج ہے, آپ لائک ہیں ہمیں اور بریو بھی ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت بہت دھنیہ واد, شکریہ آپ کا. پاکستان سے Thank you باہر very نکلیں much. پھر آئیے گا. ٹیک کیئر, بائے بائے. Bye.